تین نیکیاں۔ صحیح الجامع میں یہ حدیث ہے، امام شیخ البانی رحمہ اللہ حسن درجے کی یہ روایت لے کر آئے ہیں، اس پہ ذرا غور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ کلھم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں ان تین کی اللہ نے ضمانت لے لی، اللہ ان کا ضامن بن چکا ہے، اللہ نے ذمہ داری ان کی اٹھا لی ہے۔ یا اللہ تو نے کس چیز کی ذمہ داری اٹھائی؟ ان تین قسم کے بندوں کی ذمہ داری کون سی ہے؟ ذمہ داری کس چیز کی؟ اللہ ضامن کس چیز کا بن گیا؟ کیونکہ تین قسم کے لوگوں کا اللہ ضامن ہے، تو کس چیز پر یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، کس چیز پر؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عاشا روزی کا وقوفی، وہ تین قسم کے بندے اگر زندہ رہے تو ان کو رزق دیا جائے گا، ان کے کام سنوارے جائیں گے، وَإِن مَاتَ، اور اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ زندگی میں رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا لی، کام سنوارنے کی ذمہ داری اٹھا لی، موت کے بعد جنت میں داخلے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ ان تین کاموں پر اللہ ذمہ دار ہے، اللہ ضامن ہے، گارنٹی اللہ دے رہا ہے کہ زندہ جب تک رہیں گے رزق میں دوں گا، جب تک زندہ رہیں گے ان کے کام میں سنواروں گا، اور جب موت آئے گی، ظاہری بات آئے گی، موت ہر کسی کو آئے گی، جب آئے گی جنت کا داخلہ دوں گا۔ اور اس بات پر اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو انسان کی زندگی اور موت میں یہی تو چیزیں ہیں جو کام آنے والی ہیں۔ زندگی میں رزق ہر بندے کو چاہیے، اس رزق کی تلاش میں ہر انسان پریشان، رزق اور روزی کمانے کے چکر میں ہر بندہ پورا زور لگا دیتا ہے، مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو تب پریشان۔ ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے اس روزی اور رزق کی خاطر، چوری دیکھ لیں، ڈکیتی دیکھ لیں، قتل و غارت دیکھ لیں، جو گناہ کا بازار گرم دیکھیں، بیگ پہ آپ کو رزق کا معاملہ دکھائی دے گا۔ اور ادھر اللہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کہ میں ضامن کس چیز کا؟ رزق دینے کا۔ اور ہر بندہ پریشان ہوگا، اس کے کام پھنسے ہوئے ہوں گے، جدھر جائے گا ناکامی سبب بنے گی، جس کام کے لیے نکلے گا نامراد ہو کر واپس آئے گا، کامیابی نہیں ملتی۔ کام سنوارنا چاہتے ہیں، کاموں کے اندر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامران ہونا چاہتے ہیں، تو ذمہ داری تو اللہ اٹھا رہا ہے کہ میں ضامن، کام سنوار دیے جائیں گے، میں ضامن، رزق دے دیا جائے گا۔ اور جب اس زندگی کا ہوگا اختتام تو اگلی ذمہ داری کون سی ہے بھائی؟ جنت کا داخلہ اللہ کہتے میں دوں۔ دنیا کے اندر بھی پریشانیاں سب ختم، اور مرنے کے بعد سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس کو جنت کا داخلہ مل گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے، وہ ہے اصل کامیاب۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے، یہ کن لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے؟ کیونکہ یہ بات تو ہو گئی، اللہ نے ضمانت جس چیز پر اٹھائی وہ بیان ہو گئی کہ ان تین چیزوں پر اللہ ضامن ہے۔ زندگی رہی تو رزق دیا جائے گا، زندگی میں کام سنوارے جائیں گے، موت کے بعد جنت کا داخلہ دیا جائے گا، اس پر اللہ ضامن ہے، یعنی پکی بات ہے کہ یہ کام ہوں گے۔ کس خوش نصیب کے لیے یہ کام ہوں گے؟ وہ ہیں تین قسم کے لوگ، ان پر آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر وہ تین قسم کے لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اگر شمار نہیں تو فکر کریں۔ بس یہی پیغام ہے، یہی درس ہے۔ نمبر 1 فرمایا رجل اذا دخل بیتہ فسلم، سب سے پہلا وہ خوش نصیب ہے جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کہتا ہے۔ گھر داخل ہو کر کیا کہتا ہے؟ سلام کہتا ہے، گھر والوں کو سلام کہتا ہے، بس یہ عمل۔ گھر میں داخل ہوتے وقت جو السلام علیکم پکارے، اللہ نے اس کی گارنٹی دے دی ہے، رزق ملے گا، اس کے کام سنوارے جائیں گے، اور موت کے بعد جنت کا داخلہ ملے گا۔ ہم اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہیں نا، ہمارے اندر سلام کہنے کی عادت دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے، لیکن گھر میں داخل ہو کر سلام کہنے کی عادت ہماری بھی نہیں ہے۔ ہم اس میدان میں سست ہیں، ہم بھی شرما جاتے ہیں کہ بیوی کو سلام کہنا ہے تو اور کس کو کہنا ہے؟ بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، گھر میں والدین ہیں،
دوسرے افراد ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، انہی کو تو سلام کہنا ہے۔ ہم وہاں شرما جاتے ہیں، حالانکہ وہ جگہ شرمانے کی نہیں، ڈٹ کر سلام کہیں۔ آپ گھر میں داخل ہوں، سلام پکاریں۔ ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو صحیح بخاری میں موجود ہے آج تک وہ بات کہ جب بھی اللہ کے نبی کسی حجرہ مبارک میں جاتے، اپنی جس زوجہ کے پاس جاتے تو جا کر یہی کہتے، السلام علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ اہل بیت کو ہی سلام ہوتا تھا۔ اس حجرہ پاک کے اندر ام المومنین ہی ہوتی تھی، انہی کو سلام ہوتا تھا۔ ہمیں ایسے ہی اپنے خواہ مخواہ اپنی طرف سے ہی شرمانے والی باتوں کو نہیں بنا لینا چاہیے کہ شرم کی وجہ سے ہم سلام نہیں کہتے۔ سلام کہیں گھر میں داخل ہو کر۔ کتنا کچھ مل رہا ہے، رزق کی ذمہ داری اٹھائی جا رہی ہے، کام سنوارنے کی ذمہ داری اللہ اٹھا رہے ہیں، موت کے بعد جنت کے داخلے کی گارنٹی مل رہی ہے اس حدیث میں صرف سلام کہنے پر۔ اور پھر قرآن بھی یہ حکم دیتا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، کہ لوگوں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر ہی سلام کہا کرو، یعنی اپنے گھر والے وہ تمہارے ہی ہیں، وہ تم ہی ہو، ان کو سلام کہا کرو۔ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، اس سلام کی 3 خوبیاں اللہ نے بیان فرمائیں کہ گھر میں داخل ہو کر سلام کہو، یہ سلام بڑا پاکیزہ ترین ہے، یہ سلام اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ سلام برکت والا ہے، مبارک ہے، پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، جس کو اتنی خوبیاں حاصل ہیں کہ اللہ کی طرف سے تحفہ بھی کہا جا رہا ہے، پاکیزہ ترین بھی کہا جا رہا ہے، اور برکت والا عمل بھی کہا جا رہا ہے، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ پھر گھروں میں برکت کیسے آئے گی؟ گھروں میں پریشانیاں تو ہوں گی کہ برکت والے عمل کو ہم نے چھوڑ دیا، بے برکتی تو آئے گی اس گھر کے اندر، شیاطین ڈیرے ڈالیں گے، جنات بسیرا کریں گے اس گھر کے اندر۔ جب ہم ایسے اعمال کریں گے جن کی وجہ سے شیاطین آئیں گے تو پھر آئیں گے، وہ عمل اپنانے چاہیے جن سے جنات و شیاطین بھاگ جائیں۔ اب گھر میں داخل ہوتے ہوئے کوئی سلام کہنے میں وقت تو نہیں نہ لگتا، جانا ہی ہے خاموشی کے ساتھ۔ سلام باہر ہم کرتے ہیں سب کو، کوئی دوست مل جائے، جاننے والا ملے، انجان ملے، گاڑیوں پہ سفر ہو رہا ہے، ہر انداز دیکھیں گے آپ، کبھی کوئی دور سے اشارہ کرے گا، کبھی کوئی گلے ملے گا، کبھی کوئی مصافحہ کرے گا، بہت کچھ ہوگا۔ لیکن یہی بندے جب گھر میں جاتے ہیں تو سلام ہی نہیں کہتے، بچے گھر میں جائیں تب سلام نہیں۔ بڑے کہیں گے تو چھوٹوں کی عادت بنے گی نا، بڑے سلام کہیں گے پھر عادت ہوگی۔ ماؤں بہنوں سے بھی التماس کروں گا کہ پوری نگرانی کریں اس عمل پر، پہرا دیں اپنے بچوں پر کہ جب بھی وہ مسجد سے آئیں گھر یا سکول سے واپس گھر آئیں، اگر سلام نہ کہیں تو ان کو ڈانٹا جائے، ان پر سختی کی جائے، ان پر شدت والے الفاظ بولے جائیں کہ باہر جاؤ بیٹا، دوبارہ اندر آؤ اور سلام کہو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اگر کوئی بغیر سلام کہے اندر آ جاتا نا، نبی علیہ السلام اس کو واپس کر دیتے۔ سیدنا کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ، کیونکہ شروع کا زمانہ تھا، زیر تربیت تھے صحابہ، بعض کاموں کا پتہ نہیں تھا، ایسے ہی سلام کہے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس جاؤ، باہر جاؤ، اور باہر جا کر پھر دروازے پہ آؤ، آ کر سلام کہو اور اندر آنے کی اجازت طلب کرو، اجازت ملے تو اندر آؤ، سلام کہو۔ ایک ایک جگہ پر دروازہ کھٹکھٹاؤ، کسی کا آواز نہیں آتی، جواب نہیں آتا، سلام پکارو باہر کھڑے ہو کر۔ ہر جگہ پر سلام سکھلایا گیا ہے، لیکن گھر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ انوکھا ہی ہے۔ بچوں کو تربیت کریں، سلام کی عادت ڈالیں، حتیٰ کہ مین گیٹ سے داخل ہونے کے بعد آگے جو کمرے ہیں نا، مختلف کمرے ہیں، جس کمرے میں بھی آپ داخل ہوں، کوئی اندر موجود ہے یا نہیں، سلام کہا کرو۔ کوئی موجود ہوگا تو جواب ملے گا، نہیں موجود ہوگا تو فرشتے جواب دے دیں گے، ہمیں تو سلام کہنے کی نیکیاں مل جائیں گی۔ جب اس حد تک سلام گھر کے اندر بولا جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کو پھر کہنا پڑے گا کہ تم سلام کہو، وہ خود بخود فالو کریں گے، وہ ہر کام کو اپنائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بچے سب سے پہلے تربیت ماں باپ سے لیتے ہیں، لفظوں کو بولنے سے لے کر اشارہ کرنے تک ہر چیز سیکھتے ہیں اپنے والدین سے۔
کہنا بھی نہیں پڑے گا، جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس پہ ذرا غور کریں، کہنا بھی نہیں پڑے گا، کیونکہ جو بچہ بولنے لگتا ہے، باتیں سیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے توتلے الفاظ زبان سے نکالتا ہے، ہم اس کو سکھلاتے ہیں کہ یہ کہنا ہے، یہ کہنا، کچھ بھی نہیں سکھلاتے، بچہ خود بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کس عمر میں؟ جب اسے کسی چیز کا پتہ نہیں، وہ اس عمر میں ہماری باتوں کو سنتا رہا، ہمارے انداز دیکھتا رہا، گھر کے اندر جو نقل و حرکت ہوتی رہی اس کو دیکھتا رہا، دیکھ دیکھ کر، الفاظ سن سن کر اس نے وہی لہجہ اپنایا، وہی الفاظ اپنائے، وہی طریقے اپنائے، وہی اشارے کیے۔ جب بولنے لگا تو وہ ماں باپ کی بولی بولنے لگا، لہجے میں بھی فرق نہیں آنے دیا، جس علاقے کا، گھر کا جو لہجہ تھا نا الفاظ کا، اس نے وہی لہجہ بھی اپنا لیا، حالانکہ کہیں کسی کتاب سے اس کو نہیں پڑھایا گیا، کسی استاد کے پاس نہیں بٹھایا گیا، اس نے ماں باپ سے سیکھا ہے۔ جو گھر کے اندر ہوگا وہی بچہ سیکھ لے گا، سلام ہوگا تو سلام بھی وہ کہے گا، جواب بھی دے گا، اور جب ہم شرمائیں گے تو 100 گنا بڑھ کر ہمارے بچے بھی سلام کہنے میں شرمائیں گے۔ تو گھر کی تربیت سلام سے شروع کریں، اور اپنے گھروں کو پاکیزہ ترین اللہ کی طرف سے جو تحفہ ہے برکت والا وہ اپنائیں۔ رحمتیں دیکھیں کیسے ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں وہ عمل بالکل چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں اتنی خیر و برکت ہوتی ہے، اتنی رحمت ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اسی گھر میں داخل ہوتے وقت ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتلاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل کے اندر کتنی برکت ڈال دیتا ہے۔ داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ سلام کہنا ہے نا، تھوڑا سا ایک قدم پہلے ایک اور عمل سیکھ لیں، جیسے دروازے پر ہاتھ رکھیں کھولنے کے لیے تو کیا پڑھنا چاہیے بھائی؟ بسم اللہ، بس 2 لفظ پڑھ لیں آپ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ کوئی دعا آپ کو اور نہیں آتی گھر میں داخل ہونے کی، بسم اللہ تو یاد ہے نا، بسم اللہ کہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، ابلیس پھر بولتا ہے، شیطان بڑا جو ہے نا وہ بولتا ہے اور پکار کر اپنے شیاطین اور جنات میں اعلان کر دیتا ہے کہ سارے شیاطین، سارے جنات اس گھر سے نکل جاؤ، اس نے اللہ کا نام پکار لیا ہے، ہمارے رہنے کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ سب کو بھگا دیتا ہے اس گھر میں سے۔ حضرات تب اس گھر کے اندر سکون ہوگا۔ اس نے قدم اندر رکھا، سلام پکارا، برکتوں کا نزول شروع ہو گیا، پھر آگے بڑھا، کھانے کا وقت ہوا، کھانا سامنے آیا، اس جوان نے پھر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ صحیح مسلم کی اسی حدیث کے اگلے حصے میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، ابلیس پھر پکارتا ہے، اس کی آوازیں پھر بلند ہوتی ہیں، شیطان پھر بولتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اپنے شیاطین و جنات میں پکار کے کہتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، اس گھر کے اندر تو ہمارے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، ہمارے لیے کھانا بھی نہیں، ہمارے لیے رہائش گاہ بھی نہیں۔ وہ گھر جنات سے پاک ہو جاتا ہے صرف بسم اللہ پڑھنے پر۔ اگر گھر کے اندر چاہیے نا سکون، جنات اور شیاطین سے نجات، تو پھر یہ نسخہ محمدی لکھ لو۔ جب ہم یہ اپناتے نہیں تو پھر طرح طرح کے وسوسات آتے ہیں۔ کبھی سوئے ہوئے بندہ ڈر جاتا ہے، بچے سوئے ہوئے ڈر جاتے ہیں، ڈرونی آوازیں آنے لگتی ہیں، کبھی ایسے ہی سایہ سا دکھائی دینے لگتا ہے، کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے، آواز آ رہی ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزر رہا ہے۔ کبھی گھر کے صحن میں آدمی چلے تو محسوس ہوتا ہے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، ڈر جاتا ہے آدمی۔ ان تمام چیزوں سے اگر نجات چاہیے، کیونکہ یہ شیاطین ہیں، گھروں میں ہی رہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں انسانوں کو، ان سے نجات کے لیے لفظ بسم اللہ کافی ہے۔ اور السلام علیکم گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کے بعد اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کے نزول کے لیے کافی ہے۔ تو پہلی بات، گھر میں داخل ہو کر سلام کہیں۔ جب اب جو 3-4 باتیں میں نے ذکر کی ہیں ان کا خلاصہ سن لیں۔ ہم سلام کہیں گے جب جنات بھاگ جائیں گے، بسم اللہ پڑھنے سے شیاطین نکل جائیں گے، سلام کہنے سے اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی اس گھر کے اندر۔ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے، کوئی جن کوئی شیطان اس گھر میں نہیں رہے گا، سارے نکل جائیں گے، نہ ان کا بسیرا ہوگا نہ ان کا کھانا ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ تو سچ فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہ گھر میں داخل ہو کر جس نے سلام کہہ دیا، رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا لی ہے، مشکلیں اب نہیں رہیں گی، اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، ذمہ داری اللہ نے اٹھا لی ہے۔
جب اس کی موت آئے گی، جب دنیا میں مشکلیں نہیں رہیں تو پھر مرنے کے بعد کیوں ہوں گی، جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ کیا خیال ہے، ان 3 نیکیوں کو اپنائیں گے بھائی؟ اس حدیث میں دوسری نیکی جس کی وجہ سے اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے کہ میں دوں گا، کام میں سنواروں گا اور موت کے بعد جنت کا داخلہ میں دوں گا، اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ وہ نیکی ہے مسجد کی طرف چلنا۔ اس حدیث کے اندر کون سی نیکی بھائی؟ مسجد کی طرف چلنا، اپنے قدم اٹھانا مسجد کی طرف۔ ہمارے قدم چلتے تو بہت ہیں، اٹھتے تو بہت زیادہ ہیں، میں عرض کر رہا ہوں یہ قدم کس طرف چلیں؟ مسجد کی طرف۔ کم از کم 5 وقت کی نماز تو مسجد میں پڑھنے جائے، مسجد کی رونق کو دوبالا تو کرے، اپنے مومن ہونے کی نشانی تو اپنے اندر پیدا کرے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہونے کے لیے مسجد کی طرف اپنے قدم اٹھائے تو صحیح۔ اب کس ارادے سے اٹھائے یہ بندے پر چھوڑ دیا ہے کہ جس ارادے سے وہ جائے صحیح مسجد کی طرف۔ مسجد کی طرف کیا کرنے آنا ہوتا ہے بھائی؟ اصل تو نماز ہی ہے نا، مرکزی حیثیت نماز کو ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے کام ہیں نا مسجد کے وہ جڑے ہوئے ہیں نماز کے ساتھ۔ نماز ہے تو مسجد ہے اور مومن اور مسلمان ہے، نماز نہیں تو مسجد کو کیا کرنا؟ مسجد کے اندر نماز کے لیے وہ چلے، آگے جو ارادہ بنائے گا ساری اس کے متحد چیزیں ہیں، وہ شاخیں ہیں اس کی، قرآن کی پڑھائی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نماز تراویح ہو، قیام ہو، درس سننا ہو یا درس لوگوں کو سنانا ہو، خطبہ جمعہ ہو یا سننا ہو یا خطبہ جمعہ لوگوں کو سنانا ہو یا کوئی کانفرنس یا پروگرام ہو، الغرض جس کام کے لیے آپ آئیں، مسجد کی آباد کاری، مسجد کی تعمیراتی کام، مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی، مسجد کو دھونا مقصود ہو، مسجد کے قالین اور صفیں بچھانا مقصود ہو، الغرض مسجد کا جو کام بھی ہوگا وہ کس کے ساتھ منسلک ہے؟ نماز کے ساتھ۔ نماز ہی کے لیے تو سارا کچھ ہے۔ وہ مسجد کی طرف چلتا ہے، اگرچہ جس ارادے سے چلے گا اللہ نے اسی ارادے پر اپنی محبت کا انداز بھی مختلف بنا دیا۔ جس ارادے سے چلے گا اللہ کی محبت کا انداز اسی انداز کا، بندہ انداز بدل کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت بھی انوکھے انداز میں دیتا ہے۔ بندے نے انداز بدلا، اللہ نے انعام بدل دیا۔ یعنی یہ نہیں کہ انعام پہلا ختم ہو گیا، وہ بھی موجود ہے۔ جس ارادے سے کوئی مسجد کی طرف آئے گا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ محبتیں اسی انداز میں بدل کر اپنے بندے کو نعمتوں سے نوازے گا۔ چلے صحیح مسجد کی طرف۔ اس حدیث میں تو یہ ہے نا کہ اللہ رزق کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، کام اس کے سنوارے گا اور موت کے بعد جنت کا داخلہ دے گا، یہ حق اور سچ ہے، کوئی شک نہیں۔ آپ دیگر حدیثوں پر تھوڑا سا غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جب ذمہ داری یہ اٹھائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کے کام سنوارے جائیں گے، اس کو رزق دیا جائے گا، موت کے بعد جنت کا داخلہ ملے گا۔ 20 حدیثیں اللہ کی توفیق سے میرے ذہن کے اندر ہیں، ایک ایک کام آپ قدم اٹھائیں مسجد کی طرف، جس ارادے سے اٹھائیں نعمت بدل جائے گی۔ ابھی ہم نے نماز تراویح پڑھی ہے نا، یہیں سے شروع کر دیتا ہوں۔ نماز تراویح کے لیے آپ اپنے گھر سے چلے، مسجد کی طرف آئے، باجماعت نماز تراویح پڑھنے کا ارادہ تھا، امام کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ تھا، تمام رکعات پڑھنے کا ارادہ تھا، آئیں تو صحیح مسجد کی طرف۔ مائیں بہنیں آئی ہیں، وہ بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا صلی مع الامام حتی ینصرف، لوگوں جو انسان امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھتا ہے، نماز تراویح امام کے ساتھ گلیوں میں تو نہیں نا، مسجد کے اندر، جو مسجد میں آ کر باجماعت نماز تراویح اس نے پڑھی اور مکمل پڑھی، حسب لہ قیام لیلۃ، اللہ کی محبت کا انداز یہ ہے اللہ ساری رات قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ساری رات اس نے قیام کیا، حالانکہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ امام کے ساتھ رہا ہے، اللہ پوری رات کے قیام کا ثواب دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک محبت ہے۔ آپ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تھوڑی سی ترتیب آپ نے چینج کر لی، وضو اپنے گھر سے کر لیا، اللہ نے محبت کا انداز ہی بدل لیا اور انعام ہی بدل دیا۔ فرمایا سنن نبی داود میں حدیث ہے من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، دنیا کے لوگوں جو امتی اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف چلے کوئی فرض نماز پڑھنے کے لیے، مرکزی حیثیت نماز کو، فرمایا کوئی فرض نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد کی طرف چل پڑا،
ابھی مسجد میں نہیں آیا، نماز نہیں پڑھی، کوئی ایک رکعت نہیں دہرائی، اللہ اکبر نہیں پکاری، مسجد کے دروازے پہ بھی نہیں آیا، ابھی اپنے گھر سے چلا ہے، اللہ کے گھر کی طرف یہ چل رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وضو اپنے گھر سے کیا ہے، بس اتنی تبدیلی اس میں آئی ہے، وضو اپنے گھر سے کر کے نکلا، آسمان والے نے محبت کا انداز یہ اپنایا، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، فرمایا اس بندے کو اللہ اتنا اجر دے دیتا ہے جتنا احرام باندھ کر بیت اللہ کا حج کرنے والے کو اجر دیتا ہے، اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دے دیتا ہے، ایک حج کا ثواب۔ تھوڑی سی نیت بدلو، آپ نے ارادہ کر لیا میں نے باجماعت نماز پڑھنی ہے، یہ تھا نا کہ وضو گھر میں کیا، اب ارادہ کیا ہے؟ باجماعت نماز پڑھنے جاؤں گا مسجد کے اندر، بس یہ ارادہ کیا ابھی، اس ارادے پر کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الجامع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ من مشا الی صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ، لوگوں جو بندہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، فہی کحجۃ، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے حج کر لیا، اس کو بھی اجر حج کا دے دیا گیا، اب چل رہا ہے یہ مسجد کی طرف، کیونکہ باجماعت نماز مسجد کے اندر، جس ارادے سے جس کنڈیشن میں کوئی سوچ بدل کر مسجد کی طرف قدم اٹھیں، اللہ تعالیٰ انعامات بدلتا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے، انسان جس ارادے سے مسجد کی طرف چلے، قرآن پڑھنے آپ آ رہے ہیں، قرآن سیکھنے اور سکھانے آ رہے ہیں، درس سننے یا سنانے آ رہے ہیں، یعنی دین کی کوئی بات سیکھنے کا ارادہ بن گیا، پتہ چلا آج درس ہوگا، دل باغ باغ ہو جانا چاہیے کہ ابھی ہم اس حدیث کے مصداق بنیں گے جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں، کہ کوئی عالم آئے، قاری صاحب آئیں، حتیٰ کہ ترجمے کی کلاس ہے، نماز کے بعد ایک حدیث سنانی ہے شیخ صاحب نے، آپ نے ارادہ کر لیا ہم سنیں گے، بس اس ارادے سے من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، صحیح ترغیب الترہیب میں حدیث ہے، فرمایا جو شخص دین سیکھنے کے ارادے سے یا سکھانے کے ارادے سے مسجد کی طرف چل نکلتا ہے، اللہ اسے بھی ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تو ایک ایک سفر کے اندر 3 مرتبہ حج کا ثواب مل رہا ہے، جماعت کا ارادہ ہو، گھر سے وضو کر لیا جائے، اور دین سیکھنے کا ارادہ ہو، چلو پھر اللہ کے گھر کی طرف 3 مرتبہ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر قرآن اب پڑھنا ہے، خود پڑھنا ہے، مسجد کی طرف چلو مسجد میں جا کے ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں، ایک تو ہے نا قیام، ایک ہے تلاوت کرنا، پھر انعام بدل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ کتاب اللہ، کہ جو لوگ کسی ایک اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا گھر کیا ہوتا ہے؟ مسجد، اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ گئے، یتلون کتاب اللہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت شروع کر دی، تلاوت کر رہے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یا قرآن آپس میں سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، قاری صاحب سے تلفظ ٹھیک کروائے جا رہے ہیں، کوئی آیت کا ترجمہ پوچھا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا، سیکھنے سکھانے والا کام یا تلاوت کرنے والا کام، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، 4 انعام اللہ نے ان پہ کر دیے، سکینت ان پہ نازل ہوئی، اللہ کی رحمت نے ان کو ڈھانپ لیا، فرشتوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، اللہ ان لوگوں کے نام لے لے کر فرشتوں میں تذکرے کرنے لگا۔ حضرات یہ 4 انعام اللہ نام لیتا ہے ان بندوں کے جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو فرشتوں میرے گھر کے اندر کون بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ان کے متعلق کہتے تھے کہ یہ قتل و غارت کریں گے، یہ تو میرے گھر میں ہیں، میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں، میری کتاب کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ حضرات مسجد کا رخ کیا کریں، بچوں کو مسجد میں بھیجا کریں، بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف سفر ان کو کروایا کریں، ملے گا کیا؟ سکینت دلوں پہ آئے گی، سکون زندگی میں آئے گا، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوگی، فرشتے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور کیا کمال کے انسان ہیں کہ اللہ ان کا نام لے رہا ہے فرشتوں کے اندر۔ تو اللہ نے پھر سچ نہیں فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کون کرتا ہے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کی آباد کاری منسلک کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو بھی مسجد کو آباد کر رہا ہے نا، آباد کا مطلب ہر قسم کی آباد کاری،
تعمیراتی کام ہو یا اس کی دیکھ بھال ہو، صفائی ستھرائی کا خیال ہو، جماعت کروانے کا سلسلہ ہو، یا نماز پڑھنے کے لیے ہوں، قرآن کی تعلیم کے لیے آئیں، قرآن پڑھنے کے لیے آئیں، باجماعت نماز کے لیے آئیں، نماز تراویح کے لیے آئیں، جمعے کے لیے آئیں، آپ مسجد کی طرف جس ارادے سے آؤ گے وہ مسجد کی آبادکاری ہے، وہ مسجد کی رونق ہے۔ آپ جس لحاظ سے چلتے آئیں گے انشاءاللہ رونق دوبالا ہوتی جائے گی، انعامات کی بارش ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ صفائی کے لیے ایک مسجد سے تنکا اٹھانا بطور صفائی، ایک تنکا چھوٹا سا وہ اٹھا کر بندہ اگر باہر پھینک دے اللہ کے ہاں تو اس کی بھی قدر ہوتی ہے۔ باقی تو ساری چیزیں اس سے بڑی ہیں نا۔ مسجد عمارت دیکھیں، تعمیر دیکھیں، اس کو آباد کرنا تعمیراتی کاموں میں دنیا جانتی ہے۔ جو مسجد بناتا ہے کہاں گھر بن جاتا ہے اس کا؟ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا محل جنت میں بنا دیتے ہیں۔ جو اس جگہ کو مسجد کی طرف نسبت کر دیتا ہے اللہ، کیونکہ یہ جگہ مسجد کی سب جگہوں سے بہترین جگہ، اللہ کے ہاں محبوب ترین جگہ کون سی ہے بھائی؟ مسجد۔ پورے روح زمین میں سب سے بہترین اور اللہ کے ہاں محبوب ترین زمین کے ٹکڑے، اس کی مسجدوں والا حصہ جو ہے نا وہ سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا ہے۔ نسبت اللہ کی طرف ہو جائے مسجد کی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جگہ تھوڑی ہو، جگہ زیادہ ہو۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ اگر کوئی آدمی ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دے اللہ تب بھی اس کے بدلے میں جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ پرندے کا گھونسلہ چند تنکوں پر مشتمل ہوتا ہے، چند تنکے ہوتے ہیں، تھوڑی سی تیز ہوا چلے تو وہ تنکے بھی اڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ چند تنکوں پر مشتمل وہ گھونسلہ، اس کے برابر اگر کوئی مسجد بنا دے تو رب تب بھی اس کا محل کہاں بنا دیتا ہے؟ جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ بس جگہ کی نسبت چاہیے کہ مسجد کی طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسی محبت میں جنت کے اندر محل بنا دیتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اس حدیث پر کہ چڑیا کا گھونسلہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنی چھوٹی مسجد کیسے بنے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد بے شک کچی بنا دو، کچی دیواریں کھڑی کرو، درختوں کے پتوں کی چھت بنا دو، بس نسبت کر دو کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ بس یہی چاہیے، ایک بندہ دو بندے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں، یہی چڑیا کا گھونسلہ ہے جو چند تنکوں پر کھڑا ہے۔ آج اتنی طاقت تھی، مسجد اتنی بنا دی، آنے والی نسل کو اللہ مال و دولت دے گا، وہ اس کو بہترین سے بہترین بنا دیں گے۔ جگہ کی نسبت تو اللہ کی طرف کر دو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بس اللہ محل بنا دے گا۔ بعد میں آنے والے اس پر اچھی تعمیر کریں گے، اللہ ان کو بھی محل عطا فرمائے گا۔ ان کے بعد آنے والی نسلیں پھر اچھا کام کریں گے، تعمیر نہیں کریں گے، اللہ ان کا بھی محل جنت میں بنائے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے۔ اس لیے مسجد کی طرف آپ جس ارادے سے آئیں گے، جس ارادے سے، تعمیر کروانے کے ارادے سے، صفائی کے ارادے سے، نماز پڑھنے کے ارادے سے، قرآن پڑھنے کے ارادے سے، آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے ارادے سے، نماز تراویح کے ارادے سے، آپ کا ارادہ کسی قسم کا ہو، ہے تو مسجد مرکزی حیثیت نماز کو حاصل ہے، آپ آتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ بہاریں لگتی چلی جائیں گی۔ اور آخری حدیث پر ایک پر غور کریں کہ مسجد کے اندر اگر کوئی شخص آ جائے نماز کے لیے، ارادہ کر کے آئے، تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے نا کہ رزق دوں گا، اور ذمہ داری جو اللہ نے اٹھائی ہے کہ اس کو اس کے کام بھی سنواروں گا، اس پر ایک حدیث سنیں، یہ واقعی بات حق ہے، اس کو رزق ملے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کا یہ واقعہ آپ نے بیان کیا۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے سب کو بھائی؟ کوئی غلبہ نیند شیند کا تو نہیں؟ ابھی آپ کی یہ تھوڑی سی سستی جو ہے نا، شیخ صاحب آ گئے ہیں انشاءاللہ دور کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، مسجد کی طرف کوئی آتا ہے نا تو رزق کی ذمہ داری کس انداز میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نا خواب کا ایک واقعہ ذکر کیا، فرمایا میرے صحابہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ حق یہ ہے کہ معراج کی رات نہیں دیکھا، خواب میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور خواب والی وہ حدیث یہ جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے گفتگو کی، کچھ باتیں ہوئیں، سوال کیا مجھ سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا آپ جانتے ہیں ان نیکیوں کو کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ جب میرے بندے وہ نیکیاں کرنے لگتے ہیں تو فرشتے لکھنے کے لیے بھی جھگڑ پڑتے ہیں، کیونکہ وہ نیکیاں بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں، بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ ہر فرشتے کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ نیکی میں لکھ کر اللہ کے پاس لے جاؤں۔ جب ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں تو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں، میں نے نفی میں جواب دیا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں۔ تب کیا ہوا؟ فوضع یدہ بین کتفی، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان میں رکھ دیا، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں پر رکھا، حتی وجدت بردہا بین ثدیی، جب اللہ نے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھا تو ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں اتر آئی، اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے جگر میں، میرے سینے میں میں محسوس کر رہا تھا۔ منظر کیا بنا؟ میں نے ایسے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان میری آنکھوں کے سامنے کر دیے، ساتوں آسمانوں کا ایک ایک ذرہ وہ بھی مجھے دکھا دیا۔ پھر میں نے دیکھا ساتوں زمینیں مجھے نظر آنے لگیں، ساتوں زمینوں کی ساری مخلوقات دکھائی دینے لگی۔ اللہ کا ہاتھ میرے کندھوں پہ تھا، اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں اتری ہوئی تھی، ساتوں آسمان اور ان کی مخلوقات مجھے دکھائی دے رہی تھی، ساتوں زمینیں اور ساتوں زمینوں کا ایک ایک ذرہ وہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا یا محمد هل تدری فیما یقتسم الملأ الاعلی، میرے پیارے اب بتلا وہ کون سی نیکیاں ہیں جن کو میرے بندے کرتے ہیں تو فرشتے لکھنے کے لیے جھگڑ بیٹھتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسے دیکھا تو ذرہ ذرہ دکھائی دے رہا تھا، وہ نیکیاں بھی سامنے آ گئیں، میں نے وہ نیکیاں دیکھیں، دیکھ کر جواب دیا کہ یا اللہ وہ کفارات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کفارات، یعنی ایسی نیکیاں جو گناہوں کو مٹا دینے والی ہیں۔ جواب درست نکلا کہ واقعی وہی نیکیاں جو گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں، وہ نیکیاں ایسی ہیں کہ جب بندہ کرنے لگتا ہے فرشتے جھگڑ پڑتے ہیں لکھنے کے لیے، بڑی اعلیٰ نیکیاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ 3 نیکیاں بیان کی۔ کتنی نیکیاں؟ 3۔ وہ ہمارے موضوع کے ساتھ ملتی ہیں جو ابھی آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ کس طرف چلنا ہے؟ مسجد کی طرف۔ قدم کس طرف اٹھیں؟ مسجد کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 نیکیاں اس حدیث میں بیان فرمائی جن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ فرمایا اسباغ الوضوء من المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود بھی اچھا وضو کرنا۔ نمبر 2 والمشی علی الاقدام الی الجماعات، پیدل چل کر باجماعت نماز کا ارادہ لے کر مسجد میں جانا، مسجد کی طرف پیدل چلنا، جماعت کے ارادے کے ساتھ چلنا۔ اور آگے فرمایا جب نماز پڑھ لی جائے، مسجد میں بندہ پہنچ گیا، نماز اس نے پڑھ لی، المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، کچھ دیر پھر اللہ کے گھر میں بیٹھا رہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ مرکزی حیثیت نماز کو ہے نا، نماز پڑھنے چلے گا تو وضو کرے گا، نماز پڑھنے آئے گا تو باجماعت نماز کا ارادہ ہوگا تو مسجد کی طرف چلے گا، نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی تو اللہ کے گھر میں بعد میں بیٹھنے کی توفیق ملے گی۔ اگر نماز نہیں تو یہ تینوں نیکیاں نہیں۔ نماز باجماعت ارادہ لے کر وضو بنا کر وہ مسجد میں آیا، نماز کے بعد توفیق ملی، 2 4 5 10 منٹ بیٹھ گیا، اب کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فعل ذالک، جس نے یہ کام کر لیے، وضو کرتا تھا، نماز مسجد میں باجماعت پڑھتا تھا، نماز کے بعد اللہ کے گھر کی رونق بن جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا کچھ دیر کے لیے، جس بندے کی زندگی میں یہ نیکیاں آ گئیں، عاش بخیر ومات بخیر، اس بندے کی زندگی بہتر سے بہتر ہونے لگے گی، وہ خیر والی زندگی گزارے گا۔ پہلی حدیث اس کے ساتھ ذرا جوڑ کے رکھیں، یاد رکھیں اپنے ذہن میں، کیا فرمایا؟ ان عاشا روزی کا وقوفیہ، اگر یہ بندہ زندہ رہا جو مسجد کی طرف چلتا ہے، اس کو رزق دیا جائے گا، اس کے کام سنوارے جائیں گے۔ اب اس حدیث میں کیا فرمایا؟ اچھا وضو، باجماعت نماز، نماز کے بعد مسجد میں کچھ دیر بیٹھنا، عاش بخیر، اس کی زندگی بہتر سے بہتر ہونے لگے گی، گزرا ہوا دن آنے والا دن جو ہے گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا، پھر اگلا دن گزرے ہوئے دن سے اور بہتر ہوگا۔ جیسے زندگی آگے گزرتی چلی جائے گی، آنے والے سارے دن گزرے ہوئے دنوں سے کہیں بہتر ہوں گے۔ حضرات، بہتر کی تلاش میں دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ بہتر کی تلاش اگر ہے تو اس 4 دیواری کے مہمان بن جاؤ، سب کچھ یہیں پڑا ہے۔ بہتر کی تلاش ہے نا، سکون
دلی اطمینان، اچھی رہائش ہو، اچھا بندے کے پاس پیسہ ہو، مال و دولت ہو، سکون والی زندگی گزارنے کے لیے لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے، پھر شہر سے باہر نکلے، ضلع کو کراس کر لیا، صوبے کو بھی کراس کر گئے، ملکوں کے ملک کراس کرتے چلے گئے تاکہ پیسہ زیادہ کمایا جائے۔ کوئی حرج نہیں، میں انکار نہیں کر رہا، جائز ہے، جائیں جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، جائز راستے اختیار کریں، جائز اور حلال رزق کمائیں، جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، لیکن ایک بات سمجھانے کے ارادے سے یہ کر رہا ہوں کہ ہم بہتر کی تلاش میں اتنا دور چلے گئے، اتنے دور چلے گئے، کتنے ہمارے جوانوں کی خبریں ایسی بھی آئیں جو بہتر کی تلاش میں نکلے، پھر زندگی واپس ہی نہیں آئی، موت کی خبر گھر میں آئی۔ یہاں تک بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی میت بھی واپس نہ آئی۔ کتنے ایسے جو بہتر کی تلاش میں نکلتے نکلتے پھر اپنی زندگی ختم کر بیٹھے، جبکہ دلی سکون اور زندگی کی بہتری مسجد کے اندر ہے۔ قدم اس طرف اٹھاؤ، ہمارے قدم بہت دور چلے گئے، اٹھے ہیں، ہم چلے ہیں، لیکن کسی اور طرف چل پڑے، مسجد کی طرف۔ ساتھ ساتھ قدم مسجد کی طرف بھی رہیں، آپ باہر جائیں، کسی ملک میں جائیں، لیکن ساتھ قدم مسجد میں بھی جائیں، مسجد کی طرف قدم اٹھتے رہیں۔ انشاءاللہ عاشا بخیر، زندگی بہترین ہوگی، پھر یہ بہترین زندگی، خیر والی زندگی، شان والی زندگی گزارتے گزارتے بالآخر ایک وقت آئے گا کہ جب اس کا آخری سانس ہوگا۔ موت تو آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک وقت آئے گا، موت آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس بندے کی موت آئے گی نا، مات بخیر، یہ ایمان کی حالت میں موت اس کو آئے گی، ادھر موت آ رہی ہوگی اور یہاں زبان پر اللہ کلمہ طیبہ کو جاری فرما دے گا۔ خیر والی موت، خیر والی زندگی، خیر والی موت، شان والی زندگی، ایمان والی موت، بہتر سے بہتر زندگی، اور موت کے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اور یہ عمل اگر ہم آج سے شروع کر دیں تو سابقہ زندگی کے بڑے گناہ ہیں ان کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ نیکیاں کفارات تھی نا، گناہوں کو مٹانے والی، تبھی تو فرشتوں کا جھگڑا ہوتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ لوگو اگر یہ کوئی عمل شروع کر دے نا، اچھا وضو کرے، باجماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے، نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ اس طرح معاف کرے گا جس طرح پہلے دن پیدا ہونے والے بچے کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، سارے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ بہتر اور خیر اور بھلائی کہاں سے ملتی ہے۔ جب اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تو پھر پہلی حدیث کو ذہن میں رکھیں، عاشا روزی کا وقوفیہ، ان عاشا روزی کا وقوفیہ، اگر یہ مسجد کی طرف چلنے والا زندہ رہا، رب رزق کی ذمہ داری لے رہا ہے، اس کو رزق دے دیا جائے گا، اس کے کام بھی سنوارے جائیں گے۔ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اس حدیث میں فرمایا وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوگا، گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ مسجد کی طرف چلنے والا اور جب فوت ہوگا تو اللہ جنت میں داخلہ دے گا، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی کہ میں داخلہ دوں گا جنت کی۔ ہمارے قدم اٹھتے ضرور ہیں لیکن بہت سارے گناہوں کی طرف ہم چلتے ضرور ہیں، اکبر الکبائر کرنے کے لیے، شرک جیسی غلاظت کو اپنانے کے لیے، بدعات کو اپنانے کے لیے ہمارے قدم بڑے چلتے ہیں۔ ہر وہ کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں جس کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں۔ گناہوں کی طرف جائیں گے، بدعات کی طرف جائیں گے، شرک کی طرف جائیں گے، بڑے بڑے اہتمام سے جائیں گے، سفر ہوں گے، مسجد کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر بیت اللہ جانے کی طاقت نہیں تو یہاں تو آ جایا کرو، حج کا ثواب یہیں بھی تو مل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فضیلت، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ کی بار بار زیارتیں نصیب فرمائے، مسجد نبوی میں اللہ تعالی ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق سے نواز دے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہاریں وہاں ہیں، لیکن پیکج یہاں بھی ہے، اللہ کے گھر یہ بھی ہیں، اس کی طرف اگر قدم اٹھیں تو بڑی بہاریں ہیں۔ جب ہم اپنی اسلاف کو پڑھتے ہیں نا تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ان کے قدم کس طرف اٹھتے تھے۔ میں آخری بات ایک واقعہ پر ختم کرتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف کس طرف قدم ان کے بھی تھے، وہ بھی چلتے تھے، کس طرف چلتے تھے۔ ہمارے نوجوان بھی ہیں، ان کے بھی قدم ہیں، یہ بھی چل رہے ہیں، ہر کام گناہ کی طرف، ہر قدم گناہ کی طرف، ہر چال گناہ کی طرف، مسجد کی طرف آنے کا نام ہی نہیں۔ گناہوں کے بازار بھرے ہوئے اور مسجدیں خالی پڑی،
اس برکتوں والے مہینے میں جب شیاطین بھی جکڑے ہوئے، ان راتوں کے اندر جو ایک ایک رات ہزار ہزار مہینے کی عبادت سے افضل قرار دے دی گئی، تب بھی گناہ کے بازار گرم، پھر بھی نیکی کی طرف لوگ نہیں۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، ان کا واقعہ ایمان کو تازہ کر دینے والا۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بیمار ہو گئے، یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، سیدہ اسماء کے بیٹے ہیں، سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں۔ عروہ بن زبیر بیمار ہوئے، بیماری بھی پاؤں سے تھوڑا سا اوپر ٹخنے کے قریب ایک چھوٹی سی پھنسی پھوڑا نکلا، پیپ پڑ گئی، زخم بڑا ہو گیا، کینسر کی صورت اختیار کر گیا۔ زخم جب بڑا ہوا تو وائرس بڑھ رہا تھا۔ اس دور کے طبیب اور ڈاکٹر اور حکیم حضرات نے دیکھا اور مشورہ کیا، اور مشورہ یہ دیا کہ یہ وائرس بڑھ رہا ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، خطرہ ہے کہ عروہ کہیں فوت نہ ہو جائے۔ اس کا علاج ایک طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے، جہاں تک بیماری پھیل چکی ہے اس کے اوپر سے وہ ٹانگ کاٹ دی جائے، وہ جسم کا حصہ الگ کر دیا جائے تو زندگی ممکن ہے بچ جائے۔ علاج آج بھی چلتا ہے، یہی طریقہ کار چل رہا ہے، علاج جدید دور کا ہے، اعضاء آج بھی کاٹے جاتے ہیں۔ عروہ بن زبیر کے لیے طے پا گیا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، وہ بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اگر علاج اس طرح ممکن ہے تو میں کروانے کے لیے تیار۔ اگلا دن طے پایا کہ کل کو طبیب اور حکیم صاحب وہ جو اپنے کاٹنے والے آزار جو ہیں وہ سارے کل کو لے کر آئیں گے، آپریشن کرنا ہے، اس کے لیے کل کا دن طے پایا۔ اگلا دن آ گیا، عروہ لیٹے ہوئے ہیں، حکیم کے پاس ایک بوتل ہے اور ایک چھری ہے اور ایک آری ہے، 3 چیزیں ہیں۔ عروہ کے جب سامنے آئے تو عروہ نے پوچھ لیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ طبیب نے بتلایا کہ یہ بوتل جو ہے اس میں شراب ہے، یہ ساری بوتل آپ کو پلا دیں گے، کیونکہ آپ نے شراب کبھی پی نہیں، جب آپ شراب کی پوری بوتل پئیں گے تو آپ کو نشہ آ جائے گا، بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس بے ہوشی کے اندر پھر آپ کی ٹانگ کو کاٹوں گا، اس چھری کے ساتھ گوشت کاٹا جائے گا اور آری کے ساتھ ہڈی کو کاٹا جائے گا، تاکہ آپ کو تکلیف کم سے کم ہو، آپ بے ہوش ہوں گے تو تکلیف کم ہوگی۔ تو عروہ بن زبیر نے جو بات کہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے جوانوں کی اصلاح کے لیے وہ کافی ہے۔ عروہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ تیار ہو گئے کہ ایسا کر دو؟ نہیں، عروہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکیم صاحب، یہ جو بوتل ہے نا شراب والی، یہ تو میں اپنے ہونٹوں کے قریب نہیں آنے دوں گا، اس لیے کہ شراب کو اللہ نے حرام کر دیا۔ حرام کا گھونٹ میں اپنے حلق سے نیچے اتاروں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کیسے آپریشن ہو سکتا ہے؟ کہا ہو یا نہ ہو، زندگی رہے یا نہ رہے، حرام کا لقمہ اندر نہیں جائے گا، ایسے ممکن ہے کاٹ دو وگرنہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر دوبارہ کہا کہ آپ کے یہ جذبات ہیں، ایسے ممکن نہیں ہے، یہ پینی پڑے گی آپ۔ عروہ پھر کہتے ہیں کہ میرے ایک سوال کا جواب دے دو، تب پھر ممکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں اس کو پی لیتا ہوں آپ کے کہنے پر، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، آپ آپریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس ٹانگ اور پاؤں کو کاٹنے کے دوران اگر میری ڈیتھ ہو جاتی ہے، میں وفات پا جاتا ہوں، بتلا میں رب کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا کہ آخری پیٹ کے اندر جو لقمے اور گھونٹ گئے وہ تو حرام گئے؟ کوئی جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں۔ کہا پھر میں نہیں قریب آنے دوں گا اس کو، میں نہیں پیوں گا، اسی طرح زندہ گوشت کو کاٹنا ہے کاٹ دو، میں کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ عروہ تیار ہو گئے کہ ایسے ہی کاٹ دو، میں تکلیف برداشت کروں گا لیکن حرام اپنے منہ کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ کبھی ہمارے جوان بھی اس پر غور کریں کہ نشہ آور اشیاء جو استعمال کرتے ہیں، مختلف اقسام ہیں نشے کی، وہ سب حرام ہیں۔ ان نشہ آور چیزوں کو استعمال جب کیا جاتا ہے تو آئیڈیل اور نمونہ کس کو بنایا ہوا ہم نے؟ ہمارے تو یہ اسلاف جو اس حد تک بھی بیماری میں جا کر بھی ایک گھونٹ شراب کا قریب نہیں آنے دے رہے، بلکہ تندرست اور زندہ جسم کو کٹوانے کے لیے تیار ہیں، کاٹ دو اسی طرح۔ عروہ نے ٹانگ آگے کی، ڈاکٹر صاحب بھی جذبات میں آئے، طبیب اور حکیم آگے بڑھے،
چھری کے ساتھ زندہ گوشت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب کاٹنے لگے، تکلیف تو پھر فطرتی بات ہے، ہونی تھی۔ جب تکلیف ہوئی، جیسے وہ چھری کے ساتھ گوشت کٹنے لگا، تکلیف بڑھی۔ قربان جائیں، عروہ کی عصمت پر چیخ نہیں ماری، آواز نہیں نکالی، واہ ویلا نہیں کیا، ہائے وائے کے الفاظ نہیں بولے۔ عروہ کی زبان سے بھی آواز نکلی، لیکن کس چیز کی نکلی؟ اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ آواز آئی تکلیف پر، لیکن قرآن کی آواز آئی، قرآن پڑھنے لگے۔ جیسے تکلیف بڑھ رہی ہے، عروہ اتنے زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں مشغول ہو گئے، قرآن پڑھنے لگے تاکہ تکلیف کا احساس کم ہو۔ پڑھتے گئے، گوشت کاٹ دیا گیا۔ جب ہڈی کی باری آئی، ہڈی کاٹنا پھر زندہ اور بالکل بغیر کسی بے ہوشی میں لے جا کر ایسے ہی کاٹنا۔ آری پکڑی، طبیب نے جب ہڈی پر آری چلائی، تکلیف شدت کی ہوئی۔ جب بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو عروہ بے ہوش ہو گئے، اس تکلیف میں بے ہوش ہو گئے۔ پاؤں کو کاٹ دیا گیا، عروہ بے ہوش پڑے ہیں۔ اب جدید دور تو تھا نہیں، بے ہوش پڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں اب زندگی نصیب ہوتی ہے یا اسی بے ہوشگی میں اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سارے گھر والے پریشان ہیں، کھڑے ہیں پاس، لیکن عروہ کو ہوش نہیں آ رہا۔ وقت گزرتا گیا، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، شام ہو گئی، عروہ اسی طرح پڑے۔ شام کے وقت عروہ کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ گھر والے سارے پاس کھڑے ہیں اور پریشان ہیں۔ دیکھ کر فوراً ایک بات کہی، جب دیکھا کہ ٹائم اور شام کا ہو چکا ہے، میں صبح سے اس طرح پڑا ہوں، کہا میرے گھر والوں تم بڑے خوش نصیب ہو، میں آج خوش نصیب نہیں ہوں۔ گھر والوں نے بڑا حیرانگی سے پوچھا، عروہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، کیوں آپ خوش نصیب نہیں ہیں؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دے دی، آپ کو ہوش آ گئی، ہم تو پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، ہمارے لیے تو خوشی کا پیغام ہے۔ فرمایا نہیں، خوشی نہیں ہے، میں آج پریشان ہوں، تم خوش نصیب ہو کہ تم نے آج 5 نمازیں مکمل کر لی ہیں، عروہ آج نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اس لیے پریشان ہوں، میں اس لیے آج خوش نصیب نہیں کہ میں نمازیں میری رہ گئی۔ لوگوں، اس طرح کی کیفیت اور اس قسم کے جذبات لے کر اٹھو اور چلو اللہ کے گھروں کی طرف، اس حالت کے اندر کہ جب اس پر نماز فرض ہی نہیں ہے، بے ہوشگی کے اندر نماز نہیں پڑھی، رب نے تو نہیں پوچھنا، لیکن فکر اتنی ہے کہ اپنے آپ کو خوش نصیب نہیں کہہ رہے، نماز پڑھنے والوں کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں۔ کیا اس حد تک ہم بیمار ہوتے ہیں؟ اتنی بیماری میں جا کر نماز لیٹ کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے؟ ہمارے اسلاف اتنی شدت کی بیماری اور بے ہوشگی کے اندر بھی جا کر فکر نماز کی ہے، ہوش آنے پر کیا کہہ رہے ہیں کہ تم خوش نصیب ہو۔ اور اس سے اگلی بات وہ ہمارے دلوں کو ہلا دینے والی ہے۔ نوجوان احباب، آپ بھی غور کریں، مائیں بہنیں بھی ذرا سوچیں اس بات پر کہ عروہ نے کیا کہا۔ عروہ کہنے لگے میرے گھر والوں، جب دیکھا نا کہ پاؤں تو کٹا ہوا ہے، کچھ دیر پہلے وہ میرے جسم کا حصہ تھا، اب ہے نہیں، گھر والوں سے پوچھ لیا کہ وہ میرا پاؤں جو کاٹ دیا گیا ہے وہ رکھا ہوا ہے، کہیں پڑا ہے یا پھینک دیا ہے یا مٹی میں دبا دیا ہے؟ گھر والوں نے بتلایا کہ وہ ابھی تک تو موجود ہے۔ ہم تو اس پریشانی میں تھے کہ عروہ آپ کے ساتھ کیا بنے گا، آپ کی زندگی کی اور حالت کی وجہ سے ہم پریشان تھے، پاؤں تو ادھر ہی پڑا ہے۔ کہا وہ پاؤں تو مجھے دکھاؤ۔ کٹا ہوا پاؤں ایک بڑے برتن میں رکھ کر عروہ کے سامنے کیا گیا۔ اللہ کی قسم، عروہ نے کیا کہا اپنے پاؤں کو مخاطب کر کے؟ عروہ نے اپنے پاؤں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، کٹا ہوا پاؤں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر عروہ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا دنیا کے لوگوں کو۔ پاؤں کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ اے میرے پاؤں، تو زندگی کا عرصہ دراز میرے جسم کا حصہ بنا رہا، میں تیرے اوپر بڑا چلا کرتا تھا، لیکن اے پاؤں آج تو میرے جسم کا حصہ نہیں رہا، تجھے کاٹ دیا گیا، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اے پاؤں، میں تیرے اوپر جب بھی چلتا تھا، میں تیرے اوپر چل کر نیکی کی طرف ہی جاتا تھا، اللہ گواہ ہے کبھی کسی گناہ کی طرف تیرے اوپر چل کر گیا ہی نہیں، اللہ گواہ ہے میں تیرے اوپر چل کر کسی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ ہمارے سارے سفر گناہوں کی طرف، ہمارے سارے سفر بدعات اور شرک کی طرف، ہمارے سفر بدکاریوں کی طرف، ہمارے سفر چوری اور ڈکیتی کی طرف، جھوٹ بولنے کی طرف، غلط میٹنگیں اٹینڈ کرنے کی طرف، کسی کی عزت کو لوٹنے کے لیے پروگرام بنانے کی طرف، ہمارے پروگرام شراب خانے کی طرف، ہمارے پروگرام بے حیائی ویڈیوز دیکھنے کی طرف، ہمارے سفر انتہائی گناہ اور اکبر الکبائر جیسے سفر رہ گئے۔ یہ ہمارے بھی پاؤں ہیں،
کیا ہے جرت کسی کے اندر کہ اپنے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر اپنے پاؤں کو پکڑے، اپنے ہاتھ کو مخاطب کرے اور کہے کہ اے میرے جسم کے حصے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں تیرے اوپر چل کر کبھی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ رب محمد کی قسم ہم میں سے کسی میں جرت نہیں کہ وہ اس طرح کی بات کہہ سکے۔ کمال تھے عروہ بن زبیر جو اللہ کو گواہ بنا کر کہہ گئے کہ میری اس بات پر گواہ کون ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ تیرے اوپر چل کر کبھی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ جب گیا ہوں مسجد کی طرف، جب گیا ہوں نیکی کی طرف، تو ہمیں بھی ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے اور اپنے قدموں کو کس طرف لے جانا چاہیے؟ مسجد کی طرف۔ مسجد میں جب ہم آئیں گے، مسجد کی دیکھ بھال کریں گے، اللہ کی قسم ہم ہمیشہ مسجد کی طرف جب آئیں گے اللہ تعالیٰ نام زندہ رکھے گا۔ یہ یاد رکھنا بات، اللہ تعالیٰ اس بندے کا کبھی نام نہیں مٹنے دے گا۔ بیٹھے ہیں نا، رونق بنے ہوئے ہیں مسجد کی، کوئی کام کر جائیں، ایسا کام کر جائیں مسجد کا رہتی دنیا تک وہ یاد رکھا جائے، آپ چلے جائیں گے نام زندہ رہے گا۔ اس وقت مجھے وہ خاتون یاد آ رہی ہیں جو مبشر بھائی اور خرم صاحب کی والدہ محترمہ اس مسجد کو جنہوں نے تعمیر کروایا، آج نہیں ہے دنیا کے اندر، لیکن اس مسجد کی تاریخ کے ساتھ وہ وابستہ ہے، کبھی نام نہیں مٹے گا۔ حالانکہ ہماری ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں، ہم ان کو جانتے نہیں، ایک خاتون ہو کر اتنا بڑا کام کر دیا، اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اللہ کا گھر کھڑا کر دیا۔ کب تک نام رہے گا؟ جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں پلاٹ خرید کر تعمیر کروائی تھی، آج تک اللہ تعالیٰ نے نہ نام مٹنے دیا نہ ثواب میں کمی آنے دی۔ اس طرح کا کوئی کام کر جائیں، زندگی تو ختم ہو ہی جانی ہے، محبتیں باقی رہ جائیں گی، دین مسجد کی طرف چلنا، مسجد کے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ قائم رہے گا۔ ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، چلے جائیں گی، بعد میں آنے والے، ان کے بعد آنے والے، ان کے بعد آنے والے، لیکن اس خاتون کا نام اور کام زندہ رہے گا جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کروایا۔ ساتھ ساتھ حاجی شاہد فاروق صاحب کی بیٹی جو اسی گھر میں انہی کی بہو تھی، ان کا مسجد میں آنا، نماز تراویح یہاں پڑھنا، بیٹے کب تک یاد رکھیں کہ ابھی معصوم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، انہی کے ساتھ آتے تھے نماز تراویح پڑھنے اس مسجد کے اندر۔ جب آئیں گے، جب تک ان کی زندگی ہے، آنے والی اپنی نسلوں کو سنائیں گے کہ ہماری والدہ ہمارے ساتھ اس مسجد میں نماز تراویح پڑھنے آیا کرتی تھی، جمعہ پڑھنے آتی تھی۔ مسجد کی طرف چلنا یہ اللہ کی قسم ایسا مبارک عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کبھی مٹنے ہی نہیں دیتا۔ بندہ چلا جاتا ہے، کام زندہ رہتے ہیں، کام جاری رہتے ہیں، اسی چیز کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا، دنیا نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، ثواب پہنچتا رہے گا قیامت تک قبر کے اندر۔ مالدار ہیں تو کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جو مسجد کے ساتھ جڑا رہے اور آپ کے قدم مسجد کے ساتھ ملتے رہیں۔ امید ہے انشاءاللہ احباب اس پر غور کریں گے۔ اس حدیث کا تیسرا اور آخری حصہ صرف ترجمہ اس کا کر دیتا ہوں، کیونکہ تین چیزیں تھیں نا، جو مسجد کی گھر داخل ہو کر سلام کہے، اس کا بھی رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا، اس کے بھی کام سنوارنے کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا، موت آئے گی تو جنت میں داخلے کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی۔ دوسرا عمل ہے مسجد کی طرف چلنا، جس کی زندگی میں یہ آ گیا اس کے بھی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، اس کے کام سنوارنے کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، اللہ اس کو اپنا مہمان کہتا ہے کہ یہ میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں، پھر کام کیوں نہیں سنوارے گا؟ میزبان کے، مہمان کے تو کام کیے جاتے ہیں، مہمان کی تو عزت کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ جب بھی بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا اسی وقت اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، اپنی جنت کے اندر مہمان نوازی کا سامان تیار کر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مسجد میں آتا ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کوئی مہمان آئے، چاہے کوئی غریب ہے یا امیر، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان پورا زور نہیں لگا دیتا مہمان نوازی کرنے پر، جو کچھ گھر کے اندر ہوتا ہے سب کچھ بنانے کی خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ میرا مہمان ہے، لوگوں میں تو اللہ کی باتیں کر رہا ہوں، اللہ میزبان ہے، اس کے گھر میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ جب اللہ مہمان نوازی تیار کرے گا پھر اپنی جنت میں تیار کرے گا، تو کیا سوچتے ہو کیا کچھ وہ تیار کرے گا؟ لگائے گا دسترخوان، پھر جنت کی ایسی ایسی نعمتیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل پہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا، میرا رب وہ نعمتیں سجائے گا، وہ مہمان نوازی کے طور پہ رکھے گا، اور فرمایا
جب بھی کوئی آئے گا، کلما غدا او راہا، صبح کو آئے، شام کو آئے، جب بھی میرے گھر میں کوئی آئے، دن کو آئے، رات کو آئے، چلے تو صحیح، میں اسی وقت دسترخوان سجاتا ہوں، میں اسی وقت مہمان نوازی کا سامان تیار کر کے رکھ دیتا ہوں۔ کتنا خوش نصیب ہے، اللہ تو دنیا میں رزق کا وعدہ کر رہا ہے، کام سنوارنے کا وعدہ کر رہا ہے، جنت میں دسترخوان لگ رہے ہیں، اور موت آئے گی تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تیسری اور آخری نیکی یہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے نا، اس کے لیے بھی رزق کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے بھی کام سنوارنے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اس کے لیے بھی موت کے بعد جنت میں داخلے کا وعدہ فرما لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دور حاضر میں ریاست اور ملکوں کی حد بندیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، ہم ریاست کی بغاوت نہیں کر سکتے، بارڈر کو اپنی طرف سے کراس نہیں کر سکتے۔ جہاد کے لیے قتال جس کو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے ملک کراس نہیں کیا جا سکتا حکومت کی اجازت کے بغیر، ہم اس کے بھی پابند ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، جہاد کی جو دیگر اقسام ہیں وہ اپنا کر جہاد میں شامل ہو جائیں، جہاد بن نفس کریں، اپنے دل میں برے خیالات کے مقابلے میں جہاد کریں، گندے خیالات، برے خیالات، گناہوں کے جذبات، شیطان کے حملے، شیطانی حملات جو ہمارے اوپر ہوتے ہیں، ان پر پورا کنٹرول کریں، دشمن کا مقابلہ کریں۔ یہ جہاد کبیر ہے۔ ظالم حکمران کبھی دین کے خلاف کوئی بات کر جائے، کھڑے ہو جائیں، ان کے خلاف باتیں کریں اور ان کی بات کو ٹوکنے کے لیے کلمہ حق کہہ دیں، اس کو بھی جہاد اکبر کہا گیا۔ حضرات قلم کے ساتھ جہاد کریں، اپنی زبان کے ساتھ جہاد کریں۔ کوئی مقابلے میں آتا ہے اپنی زبان سے مقابلہ کریں، کوئی دین کے خلاف بات کرتا ہے لکھ کر، آپ میسج کے ذریعے، موبائل کا دور ہے، موبائل کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر اپنی آواز ریکارڈ کر کے دشمن کا مقابلہ کریں، شیطان کا بھی مقابلہ کریں، دشمن کا بھی مقابلہ کریں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جہاد کی اقسام ہیں۔ اگر جہاد قتال والا ہمارے پاس فی الحال نہیں تو کیا دیگر بھی ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، ان میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ 3 نیکیاں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 3 نیکیوں کو اپنانے والا بنا دے۔ گھروں میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کہنے کی توفیق دے، اور جب ہم اللہ کے گھر کی طرف چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم باجماعت نماز کا ارادہ لے کر چلیں، بار بار اللہ کے گھروں میں آئیں، اللہ کے گھروں کی رونق بنیں، اور جب دیگر اپنے دوسرے ممالک میں مظلوم مسلمان ان کے مدد کے لیے بھی اللہ ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مجاہد فی سبیل اللہ بنائے اور مسجد کی طرف چلنے والا بنائے، اور گھروں میں داخل ہو کر سلام کہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔